نیک کاموں کی طرف خیال دوڑانے لگے۔ ان کے اس خیال پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جہاں آہ سرد اور دل پر درد کی قدر ہے۔ تمام مسلمانوں کی اماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے لوگوں نے پوچھا کون برا آدمی ہے؟ فرمایا جو اپنے آپ کو نیک جانے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ میں کب اچھا ہو سکتا ہوں اور کب برا؟ فرمایا جب تو اپنے آپ کو برا جانے اس وقت تو اچھا ہے، اور جب تو اپنے آپ کو اچھا جانے اس وقت تو برا ہے۔ ایک شعر کا ترجمہ ہے تجھے بس دو جہاں کے لیے یہی ایک نصیحت کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد کے بغیر تیرا کوئی سانس نہ نکلے۔ اگر تو ان سانسوں پہ نگرانی کرے تو تجھے یہی سانس بادشاہی تک لے جائیں گے۔ مرد وہی ہے جس کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے نہیں روکتی۔ جو کچھ مانگنا ہو اللہ سے مانگو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب بندہ مجھ سے مانگتا ہے میں خوش ہوتا ہوں، جو نہیں مانگتا میں اس سے ناراض ہو جاتا ہوں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر نمک کی ضرورت ہو تو اللہ سے مانگو، اور جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاجات کو محض اپنے لطف و کرم سے پورا فرماتے ہیں۔ اسی سے دنیا مانگو، اسی سے آخرت مانگو، دنیا اور آخرت کا وہی ایک ہی مالک ہے۔ خدا سے خدا کو مانگو، جب اللہ تعالیٰ تمہارا ہو گیا تب ہر شے تمہاری ہے۔ اس پر حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے محمود و ایاز کا واقعہ سنایا۔ فرمایا کہ ایک دفعہ محمود اپنے دربار میں بیٹھا تھا، وزراء اور مشاہیر بھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، کچھ دل لگی کی باتیں ہو رہی تھیں۔ بادشاہ خوش ہوا اور خزانچی کو حکم فرمایا خزانوں سے ہیرے اور جواہرات کا تشت بھر لاؤ۔ جب لایا گیا تو حکم فرمایا انہیں ان درباریوں کے درمیان بکھیر دو۔ چنانچہ حسب فرمان وہ جواہرات اور ہیرے بکھیر دیے گئے۔ پھر درباریوں کو مخاطب ہو کر کہا کہ جس پر ہاتھ رکھ دے گا وہی اسی کا ہوگا۔ اس پر درباری اٹھے اور اپنے اپنے پسند پر ہاتھ رکھ دیے، مگر ایاز نے اٹھ کر بادشاہ کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ بادشاہ نے اس سے کہا کہ آپ بھی کچھ لے لیں، تو اس نے جواباً عرض کیا کہ بادشاہ سلامت، آپ اپنا قول پورا فرما دیں، مجھے جو پسند ہے میں نے اس پر اپنا ہاتھ رکھ دیا ہے، اگر آپ میرے ہو جائیں تو بس سب کچھ میرا ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح مانگو جس طرح چھوٹا بچہ ماں سے مانگتا ہے۔ اگر اس کی ماں اسے اس کی مطلوبہ چیز نہیں دیتی تو اسے لپٹ کر اور رو رو کر مانگتا ہے، آخر ماں کو ترس آ ہی جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کریموں سے زیادہ کریم، سب سخیوں سے زیادہ سخی اور سب سے زیادہ ترس فرمانے والے ہیں۔ قناعت سے انسان تونگر بنتا ہے اور در بدر پھرنے سے تونگری نہیں ملتی۔ شعر ہے فارسی کا کاسہ چشمے حریصاں پر نشد، یا قناعت پر کنند یا خاک گور۔ حریص لوگ جب مال و متاع روپے پیسے کے حریص ہیں ان کی آنکھ کا خول نہیں بھرتا۔ اس کے بھرنے کی دو ہی صورتیں ہیں، یا تو قناعت کر لیں یا پھر قبر کی مٹی سے بھر جائے گا۔ آپ نے فرمایا اپنی مرضی کو شیخ کی مرضی میں فنا کر دو، جب تک اپنی مرضی کرو گے کچھ نہیں بنے گا۔ ہم سے فرمایا کرتے تھے آپ کوشش تو کریں، اللہ تعالیٰ کوشش کرنے کو پسند کرتے ہیں۔ رحمت حق بہانہ ڈھونڈتی ہے، حق تعالیٰ کی رحمت کے لیے تو بہانہ چاہیے۔ آپ فرماتے کہ تم کام میں لگے رہو، انجام کی فکر نہ کرو، انجام کو اللہ پر چھوڑ دو۔ اگر اللہ تعالیٰ نے پسندیدہ اعمال کی توفیق دے دی تو یہ کیا نعمت کم ہے۔ فارسی کا شعر ہے کہ ہزار بار بشویم دہن بمشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است۔ اگر میں اپنے منہ کو مشک اور گلاب سے ہزار بار دھوں تب بھی تیرا پاک نام لینا بے ادبی ہے۔ پاک نام بہت اعلیٰ ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک نے عرض کیا حضرت وسواس بہت آتے ہیں۔ فرمایا وسوسہ کا آنا برا نہیں، لانا برا ہے۔ چور اسی جگہ سے آتا ہے جہاں دولت ہوتی ہے۔ فرمایا فقیر گداگر کو نہیں دیکھتے کہ ایک ہاتھ سے کشکول آگے کرتا ہے دوسرے میں لکڑی لیے کتوں کو دور کرتا ہے، کیا کتوں کی وجہ سے کسی گداگر نے گداگری چھوڑ دی ہے؟ وسواس آتے رہیں، تم کام کرتے رہو یعنی ذکر کرتے رہو۔ فرمایا جب گندم کو بویا جاتا ہے زمین سے کچھ اور قسم کے بیج دار پودے نکل آتے ہیں، لیکن ڈھیری ہمیشہ گندم کی ہی بنتی ہے۔
فرمایا ذکر کرو، ذکر کی کثرت سے وسواس دور ہوں گے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم اس طرح فرمایا کہ شیطان انسان کے دل پر بیٹھا رہتا ہے، جب وہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو شیطان اپنی چونچ اٹھا لیتا ہے، اور جب انسان غفلت کرتا ہے تو اپنی منکار دل میں چبو کر مختلف وسواس میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ایک شعر کا ترجمہ ہے، تو خالص ہمارا ہو جا، ہم تو تیرے ہی ہیں، دونوں جہان میں تیرا مقصد و مقصود ہم ہی ہیں۔ اگر تو ایک سانس کی دیر طلب کی راہ سے میری طرف آئے تو ہم 100 قدم اپنے لطف و کرم سے تیری طرف آئیں گے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث پاک کا مفہوم بیان فرماتے ہیں کہ اگر انسان تو اللہ تعالیٰ کی طرف ایک بالش چلے تو اللہ کی رحمت ایک ہاتھ تیری طرف متوجہ ہوتی ہے، اور اگر تو چل کر آئے تو رحمت دوڑ کر آتی ہے۔ فارسی کا ایک شعر ہے، الہی بلند میں یاد خود بگراں، میرا حسب مراد خود بگراں۔ اگر مالائک ام تو قدرت داری، سیاہی راہ بخش روشنائی۔ الہی دل کو اپنی یاد سے محو دے، مجھے اپنی پسند کے مطابق بنا دے۔ اگر ہوں تو آپ کی ذات قادر مطلق ہے، مہربانی فرما میری سیاہی کو روشنی میں تو بدل دے۔ ایک دفعہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس پرفتن دور میں ضروری ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان کرے۔ پھر ایک مثال فرمایا جب گندم کو چکی میں پیسا جاتا ہے تو جو دانہ درمیانی کیل کے ساتھ جا بیٹھتا ہے چکی کے پھیر سے بچ جاتا ہے، جو اس کیل سے دور جا گرتے ہیں وہ پستے رہتے ہیں۔ شعر ہے، ذکر کن ذکر تا ترا جان است، باقی دل سے ذکر رحمان است۔ ترجمہ، جب تک تو زندہ ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے۔ دل کی پاکی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہے۔ ہر چیز کی صفائی کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے، دل کی صفائی کے لیے اللہ کا ذکر ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھے کوئی نصیحت فرمائے۔ فرمایا کہ اللہ سے ڈرو جتنا ڈر سکو، اور اللہ کو ہر درخت اور ہر پتھر کے نزدیک یاد کرو۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ تو اپنی زبان اللہ کے ذکر سے تر بتر رکھ، زبان سے ذکر کرنے سے دل سے ذکر کرنا 70 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت فرماتے ہیں ہر معاملہ اللہ کے سپرد کر دو، وہ بہترین کارساز ہے۔ جو نیک کام ہو اسے اللہ سے جانو، اس کا شکر بجا لاؤ۔ برائی ہونے پر فوراً توبہ کرو، توبہ میں دیر نہ کرو۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا توبہ کرتے وقت دل کو احساس ہو جیسے آگ پر ہاتھ رکھتے ہی ہاتھ فوراً اٹھا لیا جاتا ہے، مگر سوزش کافی دیر تک رہتی ہے۔ دل پر ایسی سوزش ہو، خوب گڑ گڑا کر عاجزی سے رو رو کر توبہ کرو۔ توبہ کرنے کے بعد پھر بار بار گناہ کو یاد نہ کرو، بلکہ کام میں لگ جاؤ، یعنی نیک اعمال میں لگ جاؤ۔ بے شک حسنات سیئات کو مٹا دیتی ہیں۔ رب تعالیٰ سے ہمیشہ بھلائی کی امید رکھو، وہ ذات والا صفات ہمیشہ ہی بھلائی فرماتی ہے۔ اقوال زرعی ہیں، اب فرماتے ہیں اتنے نرم نہ بنو کہ تمہیں لوگ کچل دیں، اتنے سخت نہ بنو کہ لوگ تم سے نفرت کریں۔ ہمیشہ سادگی اور پاکیزگی اختیار کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھو، ہر درد کی دوا ہے۔ صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کی رضا ملحوظ رکھو، بڑوں کا ادب کرو، چھوٹوں پر شفقت کرو، خام خواہ کسی کے عیب نہ ڈھونڈو۔ جب تک نہ تھی اپنے گناہوں کی خبر، رہے دیکھتے دوسروں کے عیب و ہنر۔ جب پڑی اپنے گناہوں پر نظر تو کوئی جہاں میں برا نہ رہا۔ دوسروں کو نیکی کا حکم دینے سے پہلے خود نیک کام کرو۔
چھوٹی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھو، اسے کرنے کی کوشش کرو، چھوٹے گناہ کو چھوٹا نہ جانو، اس سے بچنے کی کوشش کرو۔ حضرت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ایک طائفہ کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے بخش دی گئی اور دوسری خاتون بلی باندھنے اور کچھ کھانے پینے کو نہ دینے کی وجہ سے مبتلا عذاب ہوئی۔ آپ فرماتے ہیں جو بو گے سو کاٹو گے۔ فرماتے ہیں اللہ والے 3 کام کرو، اللہ تعالیٰ 3 کام کرتے ہیں، تم بھی کرو۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے سبھی کو رزق دیتے ہیں، چاہے کوئی کیسا ہے، نیک ہے یا بد ہے۔ رزق عطا ہوتا ہے وہ اپنی شان کے مطابق دیتا ہے، تم بھی اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کے نام پر دیا کرو۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ ہمارے عیوب سے بخوبی واقف ہیں لیکن دوسروں سے اظہار نہیں فرماتے، ستاری فرماتے ہیں۔ تمہیں بھی اگر کسی کے عیب کا پتہ چل جائے تو اس کا تذکرہ دوسروں کے آگے مت کرو۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ اپنی شان اور اپنے طریقہ کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہے، تم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود بکثرت پڑھا کرو۔ حضرت دہلی شریف والوں نے فرمایا برا ہے وہ بیٹا جو باپ کی قبر پر نہیں جاتا، برا ہے وہ شاگرد جو استاد کی قبر پر نہیں جاتا، برا ہے وہ مرید جو پیر کی قبر پر نہیں جاتا۔ اولیاء کی زیارت سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نمونہ مل جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے خواب میں دیکھا، فرما رہے ہیں کہ جو درجہ ہمارے ہمسائے کو ملا ہمیں نہیں ملا، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ نیک عمل کی تمنا رکھتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ بیماری کہاں سے آتی ہے؟ جواب ملا میری طرف سے آتی ہے۔ پھر پوچھا شفا کہاں سے آتی ہے؟ ارشاد ہوا میری طرف سے آتی ہے۔ کہنے لگے کہ جب بیماری اور شفا آپ کی طرف سے ہے تو پھر معالج کی ضرورت کیوں رہے؟ ارشاد ہوا کہ معالج وہ شخص ہے جس کے ذریعے اللہ کی مہربانی شفا کی صورت میں موصول ہوتی ہے، اسی طرح پیر وہ شخص ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مہربانی اصلاح کی صورت میں موصول ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے میزان میں خوش خلقی سے زیادہ وزنی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ تعلق مع اللہ اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ ایک مجلس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اپنے مسلک کی وضاحت کریں۔ آپ نے درخواست قبول فرمائی اور فرمایا معرفت میرا سرمایہ ہے، عقل میری دین کی جڑ ہے، محبت میری بنیاد ہے، شوق میرا خزانہ ہے اور غم میرا رفیق ہے، علم میرا ہتھیار ہے، ذکر الہی میرا مونس ہے، اعتماد میرا خزانہ ہے، صبر میرا لباس ہے، رضا الہی میری غنیمت ہے، عاجزی میرا فخر ہے، زہد میرا پیشہ ہے، یقین میری طاقت ہے، صدقہ میری سفارش ہے، طاقت میرا بچاؤ ہے، جہاد میرا کردار ہے اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا اور جو کچھ اس میں ہے ملعون ہے۔ ہاں 3 چیزیں اس سے مستثنیٰ ہیں، ایک اللہ کا ذکر اور اس کے متعلقہ سب چیزیں، دوسرے عالم، تیسرے طالب علم۔ درود شریف کی فضیلت، ایک مرتبہ چاروں فرشتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر درود بھیجنے والے کو میں پل صراط سے بجلی کی طرح گزار دوں گا۔ حضرت میکائیل علیہ السلام نے فرمایا میں آپ پر درود بھیجنے والے کو آب کوثر سے سیراب کر دوں گا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام نے فرمایا آپ پر درود بھیجنے والے کے لیے میں اس وقت تک اللہ کے حضور سجدہ کروں گا جب تک وہ اسے بخش نہ دے۔ حضرت ملک الموت حضرت عزرائیل نے فرمایا کہ میں اس کی روح اس وقت اس طرح قبض کروں گا جس طرح انبیاء کی کرتا ہوں۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ انمول موتی، کسی سے اللہ کے لیے محبت کرنا دین کا سرمایہ ہے۔
مال کو ضائع نہ کرو، مال ضائع کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ جو آدمی مال گن گن کر رکھتا ہے وہ مال اس کے کام نہیں آتا، وہ خود تو چلا جاتا مگر اس کا جمع کردہ مال دنیا ہی میں رہ جاتا ہے۔ افضل ہے نبیوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرشتوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام، کتابوں میں قرآن کریم، سورتوں میں سورہ یاسین، مذاہب میں مذہب اسلام، مہینوں میں رمضان المبارک، دنوں میں جمعۃ المبارک، راتوں میں شب قدر، مساجد میں خانہ کعبہ و مسجد نبوی، شہروں میں مکہ المکرمہ، امتوں میں امت محمدی، اجتماعات میں حج کا اجتماع، غاروں میں غار ہرا، پتھروں میں ہجر اسود، پانیوں میں آب زمزم، دولتوں میں ایمان کی دولت، خوشبوؤں میں مشک کی خوشبو، کلموں میں کلمہ طیبہ، یادوں میں اللہ کی یاد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہے کہ اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت زیادہ ہو اور اسے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرے تو اسے چاہیے کہ 3 کام کرے، ہمیشہ سچ بولے، امانت میں خیانت نہ کرے، پڑوسی کا خیال رکھے اور اسے حسن خلق سے پیش آئے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یعنی دنیا میں اس طرح رہو جیسے کوئی مسافر چند روز کے لیے کہیں ٹھہر گیا ہو یا کسی راہ گزر میں چلتے چلتے کچھ دیر کے لیے رک گیا ہو۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ والوں سے ملنا بغیر انابت کے فائدہ نہیں دیتا، انابت ہوگی تو فائدہ ہوگا۔ کچھ لوگ اس لیے آتے جاتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے دل کی بات جان جاتے ہیں یا نہیں، ان کا نام انابت نہیں، انابت ہے نیک نیتی سے جائے اور فرمودات پر عمل کرے۔ ہر دم اللہ اللہ کر، سینہ اپنا نور سے بھر، تیری زبان نام ہو ان کا، تیرا دل وہ ان کا گھر، جینا ہو تو ان کا ہو کر جی، مرنا ہو تو ان کا ہو کر مر۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ جانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ ساتھ ہی فرمایا خاک شو خاک تا از تو دید گل برنگ، یعنی خاک میں خاک ہو جا پھر تجھ سے گل پھل رنگ نکلیں گے۔ حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے بیٹا جو ٹہنی جھکتی ہے پھل اسے لگتا ہے، پھلدار جھکی رہتی ہے سر اٹھاتی ہی نہیں۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ ابن آدم جب تو نے میرا ذکر کیا تو نے میرا شکر ادا کیا، اور جب تو نے مجھے فراموش کیا بھلا دیا تو میرا کفر کیا یعنی ناشکری کی۔ ایک اور حدیث قدسی جسے بخاری اور مسلم شریف میں بھی نقل کیا ہے، حق تعالیٰ سبحانہ فرماتے ہیں جب میرا بندہ ذکر کرتا ہے اور اس کے دونوں ہونٹ حرکت کرتے ہیں تو میں اس کے پاس اور اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اگر کوئی نیکی کسی وجہ سے رہ جائے تو اس کے حاصل کرنے کی کوشش کرو، اور اگر اس کو پالو تو آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے، فرماتے ہیں جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری، اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری۔ اور نصیحت فرماتے ہیں رہے کہ دنیا میں بشر کو زیبا نہیں غفلت، موت کا دھیان بھی ہر آن رہے، جو بشر آتا ہے دنیا میں لے کہتی ہے قضا، میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں ذرا دھیان رہے۔ علامہ ابن قیم لکھتے ہیں جنت کی کنجی لا الہ الا اللہ کی شہادت دینا ہے، نماز کی کنجی طہارت ہے، نیکی کی کنجی سچ ہے، علم کی کنجی حسن سوال ہے، نصرت و کامیابی کی کنجی صبر ہے، مزید نعمت کی کنجی شکر ہے، ولایت کی کنجی اللہ کی محبت اور ذکر ہے، فلاح کی کنجی تقویٰ ہے، توفیق کی کنجی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جہنم سے زیادہ خطرناک اور خوفناک اور کوئی چیز نہیں دیکھی مگر اس سے بھاگنے والے سو رہے ہیں
اور جنت سے زیادہ بہتر چیز نہیں دیکھی مگر اس کے چاہنے والے سو رہے ہیں۔ علم کے فوائد میں فرماتے ہیں علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ علم کے ساتھ تھوڑا سا عمل بھی تیرے لیے فائدہ مند ہوگا، لیکن جہالت کے ساتھ زیادہ عمل بھی فائدہ نہ پہنچائے گا۔ علم کی طلب میں نکلنے والا اصل میں اللہ جل شانہ کے راستے میں نکلنے والا ہے۔ علم کا یاد کرنا تسبیح ہے، علم کا پڑھنا صدقہ ہے، علم کا صرف اللہ کے لیے سیکھنا اللہ کے خوف کے حکم میں ہے، علم کی تحقیقات میں بحث کرنا جہاد ہے، علم کی طلب میں کہیں جانا عبادت ہے، علم کا افراد کو پہنچانا قرب الہی کا ذریعہ ہے، علم جائز اور ناجائز کو پہچاننے کی علامت ہے، علم جنت کے راستوں کا نشان ہے، علم سے دل بہلتا ہے، علم خوشی کی دلیل ہے، علم دشمنوں پر ہتھیار ہے، علم دل کی روشنی ہے، علم آنکھوں کا نور ہے، علم کی وجہ سے بندہ امت کے بہترین افراد تک پہنچ سکتا ہے اور آخرت کے بہترین اور بلند مرتبوں کو حاصل کر سکتا ہے۔ علم کا مطالعہ روزوں کے برابر ہے، علم کا یاد کرنا تہجد کے برابر ہے، علم ہی سے رشتے جوڑے جاتے ہیں، علم ہی سے حلال اور حرام کی پہچان ہوتی ہے، علم عمل کا امام ہے، عمل اس کے تابع ہے، سعید لوگوں کو اس کا الہام کیا جاتا ہے اور بدبخت اس سے محروم رہتے ہیں۔ علم کے لیے جدوجہد پچھلے گناہوں کی تلافی ہے، علم کا طالب اللہ کی رحمت کا متلاشی ہے، علم مومن کا سچا دوست ہے، علم و بردباری اس کا وزیر، عقل اس کی رہنما، عمل اس کا قائد، نرم خوئی اس کا باپ، نیک عمل اس کا بھائی اور صبر اس کا لشکر اور سردار ہے۔ عالم اور عابد کے درمیان 70 درجے کا فرق ہے۔ مسائل دینی کا ایک طالب شیطان پر 1000 عادتوں سے بھاری ہے۔ آپ نے فرمایا میری امت کے علماء کی تعظیم کرو، تکریم کرو، یہ زمین کے ستارے ہیں، اے لوگو علم حاصل کرو قبل اس کے یہ اٹھا لیا جائے، جن سے تم سیکھتے ہو اور جن کو تم سکھاتے ہو اس کی عزت کرو، جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو دین کی فہم عطا فرما دیتا ہے۔ جس نے طلب علم کرتے ہوئے وفات پائی وہ شہید ہے۔ تمام کاموں میں افضل علم کی طلب ہے، علم کی بزرگی عبادت کی بزرگی سے بڑھ کر ہے۔ عمل کا اہتمام کرنا بھی ضروری ہے، علم عمل کو پکارتا ہے، جواب نہ ملے تو چلا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آسمان کے فرشتے اللہ کے ذکر کرنے والے کے گھروں کو پہچانتے ہیں، ان کے گھر روشن ہوتے ہیں جیسے اہل زمین چمکتے ہوئے تاروں کو پہچانتے ہیں۔ وحید بن ورد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے اچھا وہ ہے جو مجلس کا افتتاح ذکر الہی سے کرے۔ حضرت ابو ملی رحمۃ اللہ علیہ جب ذکر الہی کرتے تو ان کو وجد آ جاتا ہے اور فرماتے کہ مجھے اس پر وجد آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے یاد کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اگر وہ کسی جگہ جاتے ہوئے راستے میں اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتے تو واپس آ جاتے اور دوبارہ اسی راستے سے اللہ کا ذکر کرتے جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ عنکبوت میں فرمایا ہے لذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ سورۃ اعراف میں فرمایا ہے اذکر ربک فی نفسک تضرعا وخفیۃ ودون الجہر من القول بالغدو والآصال ولا تکن من الغافلین۔ اپنے رب کو اپنے جی میں گڑ گڑاتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے یاد کر، اور اسے دھیمی آواز سے صبح شام یاد کر، اور غافلوں میں سے نہ ہو۔ سورۃ آل عمران میں ہے وَاذْكُر رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور اپنے رب کو کثرت سے یاد کر اور صبح شام تسبیح کیا کر۔ سورۃ احزاب میں فرمایا ہے وَالذَّاكِرِينَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا۔ اور بکثرت اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں، ان سب کے لیے اللہ نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ وبشر المخبتین الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، سورۃ حج میں خوشخبری ہے جنت کی ایسے خشوع کرنے والوں کو جن کا یہ حال ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔
حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے معلوم ہے میرے پروردگار مجھے کس وقت یاد کرتا ہے. لوگ ان سے ڈر گئے، پوچھا کہ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ فرمایا جب میں اس کو یاد کرتا ہوں وہ مجھے یاد کرتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے غافلوں کے بیچ میں ذکر کرنے والا ایسا ہے جیسے سوکھے اور ٹوٹے ہوئے درختوں کے درمیان سبز درخت ہوتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذکر الہی کو چھوڑ کر آدمی کا کوئی عمل عذاب الہی سے بچانے والا نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے 7 شخص ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا اس روز کے جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا. ان میں سے ایک شخص وہ ہے جس نے اللہ تعالیٰ کو تنہائی کیا ہو اور اس کو خوب سے رویا ہو. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف تشریف لائے فرمایا اے لوگوں اللہ تعالیٰ کے لیے فرشتوں کے گروہ ہیں جو ذکر کی مجلسوں پر زمین میں اترتے اور کھڑے ہوتے ہیں پس تم جنت کے باغوں میں چلو. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا جنت کے باغ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا ذکر کی مجلس ہیں جنت کے باغ ہیں. بس تم صبح اور شام ذکر کی مجلس میں جاؤ اور خود کو ہمیشہ ذکر میں مشغول رکھو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری عزیز بہنوں، میں آپ کو تھوڑا سا استاذہ لال بی بی کا تعارف کروا دوں. یہ میری والدہ صاحبہ ہیں جو اس وقت بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھ چکی ہیں. تو ان کے پاس بہت نالج ہے ماشاءاللہ. یہ مبلغ دین اسلام ہیں، ماسٹر آف اسلامک ایجوکیشن ہے ان کے پاس، اور ساتھ ہی ریٹائر ہیڈ مسٹریس بھی ہیں. انہوں نے اپنی جوانی کے ایام اور بچپن اور جوانی ساری تبلیغ میں گزاری اور اب تک ماشاءاللہ تبلیغ کا کام کرتی رہی. لیکن اب کافی دنوں سے انہوں نے یہ کام چھوڑا ہوا تھا. تو پھر میں ان کی بہت زیادہ میں ان کو اصرار کیا کہ کائنڈلی جو بھی نالج آپ کے پاس ہے وہ ہمیں دیں تاکہ ہم تمام بہنیں اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اور پھر جو میری یوٹیوب کی فیملی ہے وہ بھی جب اس کو سنے گی تو اس سے بھی ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. تو میرے پرزور اصرار پر انہوں نے جو کیسٹس ریکارڈ کی ہوئی تھی وہ مجھے دیں اور کہا کہ ٹھیک ہے آپ یہ یوٹیوب میں اپنے چینل میں ڈال لیں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ اوروں کو بھی بہت زیادہ فائدہ ہو. تو میری عزیز بہنوں، یہ بہت سی کتابوں کا نچوڑ ہے، بہت سے علماء سے انہوں نے پڑھا ہے اور بہت زیادہ علم ہے ان کے پاس ماشاءاللہ، اور ان کے علم سے بہت سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے. تو ان کی میری پرزور اصرار پہ انہوں نے مجھے وہ کیسٹیں دی، ریکارڈنگ دی، جس کی وجہ سے میں یہاں پہ اب آپ اپنے چینل پہ اپلوڈ کر رہی ہوں. کائنڈلی آپ اس کو بہت توجہ اور غور سے جب سنیں گی تو آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے. اور مجھے امید ہے جہاں مجھے فائدہ ہوگا وہاں آپ کو بھی فائدہ ہوگا، اور انشاءاللہ ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا. اب مہربانی فرما کر یہ تمام ویڈیوز جو آپ کو میں بھیج رہی ہوں ان کو خود بھی سنیں، اپنے فرینڈ اور فیملی کے ساتھ بھی شیئر کریں اور باقی لوگوں کو بھی ضرور بتائیں. تو آپ سے گزارش ہے کہ اس کار خیر میں حصہ ڈالیں اور اس کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم اپنے وقت کو بہترین پروڈکٹیو بنا سکیں اور اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں. اور لال بی بی جو ہیں میری والدہ صاحبہ ہیں استاذہ، ان سے کے لیے آپ صحت کی دعا بھی مانگیں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی دے، ایمان کی سلامتی دے اور بہت زیادہ ان کو ہمت دے کہ یہ دین کے کام کر سکیں. الحمدللہ ابھی بھی ماشاءاللہ دین کے کام کر رہی ہیں، لیکن یوٹیوب پہ یہ پہلی دفعہ میرے چینل پہ آئی ہیں میرے پرزور اصرار پہ. تو آپ مہربانی کر کے دعا کریں کہ اللہ ان کو صحت تندرستی دے اور دین کا کام اللہ تعالیٰ ان سے لے لے. اللہ ان کو ہمت دے، ان کے اللہ تعالیٰ آنکھوں کی روشنی قائم و دائم رکھے. ان کی آنکھوں کی روشنی بھی کم ہو گئی جس کی وجہ سے بہت زیادہ فکر کی بات ہے، اور اسی لیے ان کی ریکارڈنگ میں آپ تک لے کر آ رہی ہوں. ویسے اورل طور پہ بھی جو بھی ان کے پاس نالج ہے انشاءاللہ انہوں نے مجھ سے پرومس کیا وہ مجھے دیں گی انشاءاللہ، اور پھر میں اپلوڈ کروں گی. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، پکا سچا مسلمان بنائے. آمین یا رب العالمین. پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے میں ہم سے جو غلطی ہوگی اللہ تعالیٰ اسے درگزر فرمائے اور ہمیں اپنی رحمت سے بخش دے اور ہمیں پکا سچا مسلمان بنائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین.